أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے 7 چیزوں کی قسم کھا کر کے 2 بہت ہی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی اور انسان کو متنبہ کیا. بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے جن 7 چیزوں کی قسمیں کھائی ہے ان میں سے 6 چیزیں ایسی ہے کہ جو ایک دوسرے کے جوڑے ہیں. جیسے ایک قسم کھائی تھی سورج کی تو دوسری قسم کھائی چاند، سورج چاند کا جوڑا. پھر تیسری قسم کھائی تھی دن کی اور چوتھی قسم کھائی رات کی. رات اور دن یہ 2 جوڑے. 5ویں قسم کھائی آسمان کی اور 6ٹھی قسم کھائی زمین کی. تو سورج اور چاند یہ 2 جوڑے، رات اور دن یہ 2 جوڑے، آسمان اور زمین یہ 2 جوڑے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہے. یعنی دن یہ رات نہیں ہے اور رات دن نہیں ہے، سورج چاند نہیں ہے اور چاند سورج نہیں ہے، زمین آسمان نہیں ہے اور آسمان زمین نہیں ہے. بعض مفسرین نے اس بات پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ اس کائنات میں یہ جو ایک دوسرے کا متضاد جو سسٹم اور نظام ہے، ایسے ہی انسان ایک جیسے نہیں ہے. جیسے رات اور دن یہ دونوں ایک جیسے نہیں، سورج اور چاند یہ دونوں ایک جیسے نہیں، زمین اور آسمان یہ دونوں ایک جیسے نہیں، اسی طرح انسان بھی ایک جیسے نہیں ہے. کیسے؟ ظاہر میں تو ایک جیسے لگتے ہیں لیکن انسان بھی ایک جیسے نہیں، بلکہ بعض انسان تو وہ ہیں کہ جو اپنی حیوانی اور نفسانی خواہشات پر چل کر کے ناکام ہوتے ہیں، اور بعض انسان وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چل کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ 2 جوڑے، ایک ناکام اور ایک کامیاب. ناکام کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے اور کامیاب کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کی قسم کھائی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا،
6 جوڑوں کی قسم کھانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی نفس کی اور اس کی جس نے کہ اس کو سنوارا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس عطا فرمایا ہے۔ میں ایک بات بتاتا چلوں، یہ نفس انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کو پاکیزہ بنانا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ نفس اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو پاکیزہ بنانا، نفس والی امانت کو پاکیزہ بنانا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ کیسے؟ کہ وہ اپنے نفس کو رذائل یعنی گندگیوں اور گناہوں سے پاک اور صاف کرے، اور انسانی شخصیت کو مکمل کرنے والے جو نیک اوصاف ہیں ان اوصاف سے انسان اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ اور اللہ رب العزت کا حضرت انسان پر اتنا عظیم احسان ہوا کہ یہاں اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ نے نفس کو سنوارا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اعضاء عطا فرمائے، ہاتھ، ناک، کان، پاؤں، زبان، منہ، کتنے بہترین اعضاء ہے یہ انسان کی۔ اور ان سب کے اندر سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز جو انسان کو عطا فرمائی وہ عقل۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی نفس کی اور اس کی جس نے کہ اس کو سنوارا۔ کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفس کو سنوارا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانی نفس کو عقل عطا فرمائی ہے، اور پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کے اندر نیکی اور بدی یعنی نیکی اور برائی کا علم ڈال دیا۔ نفس میں بتایا نفس کو کہ یہ نیک کام ہے، یہ برا کام ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کے بہت بڑے مفسر اور کمنٹیٹر جن کو کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی کہ اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، فقہ جس کو کہتے ہیں کتاب کا علم۔ اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ سب سے بڑے مفسر بن کر کے ابھرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں سے دعائیں لیں، اکابرین سے، مشائخ سے، اپنے پیر اولیاء سے انسان کو دعا لینی چاہیے، اس لیے کہ بڑوں کی چھوٹوں کو دعائیں لگتی۔ ایک دعا عبداللہ ابن عباس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ دعا کہ اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ کتاب سے مراد قرآن کا علم۔ تو تمام مفسرین میں سب سے بڑے مفسر بن کر کے ابھرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ اس مقام پر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا جو علم دیا، اس کا مطلب یہ اس کو بتایا کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ ہر انسان جب نیکی کرتا ہے تب بھی اس کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اور گناہ کرتا ہے تب بھی اس کو معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے دونوں چیزوں کا علم دیا، اور پھر بھیجے کے اندر عقل دی اور کہا تمیز کر، عقل کا استعمال کرے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ اطاعت و فرما برداری ہے، اور یہ گناہ اور نافرمانی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ عقل کے ذریعے انسان فیصلہ کرے اور پھر اس سے اپنے آپ کو بچاوے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ طاعت کیا ہے، اطاعت کیا ہے وہ بھی اس کو سمجھا دیا، اور معصیت اور نافرمانی کیا ہے وہ بھی اس کو سمجھا دیا، جس کو قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر یعنی انسانی نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجور اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسق اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے نیکی، یہ دونوں چیزوں کا علم اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتیں بیان فرماتے ہیں، یہ 7 قسمیں کھانے کے بعد، جو کل ہم نے جہاں سے بات چھوڑی تھی، بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی اس لیے میں نے مختصر کیا اس کو۔ آج کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں 7 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد کہ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ انسان اطاعت کے ذریعے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے اور رب تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اس کے خوف کے ذریعے اور اپنے علم اور اپنے عمل کے ذریعے اپنے نفس کو بلندی تک پہنچاتا ہے، اوپر تک لے جاتا ہے۔ اور اگر انسان اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو بجا نہیں لاتا ہے، انسان اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچتا نہیں ہے، بلکہ حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، جس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کی خواہشات نفسانی میں، اس کی خواہشات نفسانی میں گویا کہ اس نے اپنی روح کے وجود کو دبا دیا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ انسان ناکام ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا بھی ناکام انسان اور آخرت کا بھی ناکام انسان بن جاتا ہے۔ بڑا عجیب سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، قد افلح من زکاہا، اس نفس کا تزکیہ کرو۔ یہ نفس پتہ ہے کیا ہے؟ یہ نفس انسان کا فرعون سے کمتر نہیں ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، انسان کا جو نفس ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کو بہت عجیب انداز سے سمجھایا، فرماتے ہیں کہ نفس ماں ہم کمتر از فرعون نیست، نفس ماں ہم کمتر از فرعون نیست، کہ میرا نفس ابھی فرعون سے کم درجے کا نہیں ہے، بس فرق کتنا ہے، ہم اپنی زبان سے کہیں نہ کہیں لیکن اندر کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا نفس فرعون سے کمتر نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اورا اون و ایرا اون نیز، کہ فرعون کے پاس مدد تھی۔ کیا مدد تھی؟ اس کے پاس لشکر تھا، فرعون کے پاس لشکر تھا، فرعون کے پاس طاقت تھی، فرعون کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس خادم تھے، مال تھا، دولت تھی، تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا اور خدا کی نافرمانی کرتا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ میرے نفس کے پاس ایسا لشکر نہیں ہے، میرے نفس کے پاس ایسی مال اور ایسی دولت نہیں ہے، میرے نفس کے پاس اس طرح کے خادم نہیں ہے، اس بنیاد کے اوپر، ورنہ میرا نفس بھی فرعون کے نفس سے کم تر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا۔ اس بات کو ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، کیا آپ نے اس انسان کی حالت کے اوپر کبھی غور کیا کہ جس انسان نے خواہشات نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا، خواہشات نفس ہی کو اپنا معبود، جب دیکھے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے انسان۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا جو مرکزی لفظ ہے، کیا ہے؟ الہ۔ قرآن نے اسی لفظ کو یہاں پر استعمال فرمایا اور کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس انسان پر غور کیا
کہ جس انسان نے اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو، اپنی چاہت کو، اپنی حیوانیت ہی کو اپنا معبود بنا لیا کہ جب چاہتا ہے وہ اسی میں لٹ پٹ رہتا ہے، جب چاہتا ہے وہ اسی کے چونچلوں کو پورا کرنے کی بات کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس جب بگڑتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ تیری ذات کے اوپر میری ہی حکومت چلے گی، کون خدا کون نبی میں اس کو نہیں جانتا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. نفس اتنا خطرناک ہے، خواہشات نفس اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو حلال اور حرام کی تمیز کرنے سے روک دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے میں سود سے باز نہیں آؤں گا اس بنیاد پر کہ سودی اور انٹرسٹیبل بزنس کے بغیر میں اپنے بزنس کا ڈیولپ نہیں کر سکتا. یہی تو ہے نا، نفس یہی کہتا ہے. آپ پوچھیں کسی بھی کمپنی، چاہے وہ لمیٹڈ کمپنی کیوں نہ ہو، اس کے ڈائریکٹر سے آپ پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس آپ کی کمپنی کو ترقی دینے کے لیے اور اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو ایسیٹس ہے اس کے اندر سب سے بڑا ایسیٹس کیا ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ ہمارے پاس بینک کے لون ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم بینک کے لون کے بغیر اپنی کمپنی کا ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے آپ میں اگر جو اکنامک کو پڑھے ہوئے ہیں، یہ بات آج پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں پڑھائی جاتی؟ آج سمجھائی جاتی ہے کہ نہیں سمجھائی جاتی ہے؟ حکومت کی طرف سے ترقیاتی لون، ڈیولپمنٹ لون کے پروجیکٹ کے لیے باقاعدہ لوگوں کے برینڈ بنانے کے لیے، برینڈ واشنگ کے لیے بینکوں کی طرف سے آدمی کھڑے کیے گئے، اور انسان اس پروجیکٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو گیا. کس چیز نے اس کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا؟ مجھے بتائیے. یہ اس کا نفس. کیا چاہتا ہے وہ؟ 80-90 سال کی زندگی میں 500 سال کی زندگی کا مال جمع کرنا چاہتا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ 80-90 سال کی زندگی اس نفس کو گزارنی، اس سے زیادہ نہیں گزارنی. لیکن وہ کہتا ہے تیری پوری ذات پر میری حکمرانی چلے گی. ہاں، کیونکہ اس کا تزکیہ نہیں ہوا، نفس کی صفائی نہیں ہوئی، نفس کو پاکیزہ نہیں بنایا. جو امانت ہمارے پاس تھی، پھر وہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں اس کے پاس. چوری کس طرح سے، ٹیکسز کی چوری، مال کی چوری کس طرح سے، لو پروفٹ کو ہائی پروفٹ میں کس جھوٹ کے ذریعے تبدیل کیا جائے، یہ سب کون سکھاتا ہے؟ یہ انسان کا نفس سکھاتا ہے. اس وجہ سے کہ وہ خواہشات نفسانی میں دب چکا ہے. وہ اس بنیاد کے اوپر انسان کو کھڑے اور کھوٹے کی تمیز ہی نہیں کرنے دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسی نفس کے اوپر انسان کو وعدہ کر رہا ہے، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا. جس آدمی نے اس نفس کو سنوار لیا، اس کو اپنے قابو اور اپنے کنٹرول میں کر لیا، سمجھ لیجئے کہ وہ انسان دنیا کا بھی کامیاب انسان ہے اور وہ آخرت کا بھی کامیاب انسان ہے. رمضان کے مبارک روزے چل رہے ہیں، مہینہ چل رہا ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ. لیکن آپ دیکھیں باہر کی دنیا کو، کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں، اگر پرسنٹیج نکالے جائے، میں شہروں کی بات کروں تو شاید 40% سے بھی زیادہ پرسنٹیج ان جوان مسلمانوں کی ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں. کس چونچلے کو پورا کرنے کے لیے؟ نفس کا چونچلا پورا کرنے کے لیے، نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. کیا کہ بھائی 8 بجے اٹھتے ہی سگریٹ ایڈکشن، یہ نفس. اب کیا کریں گے؟ بے چین ہو جاتا ہے آدمی دوپہر تک میں، تو ہو جاتا ہے نا. تمباکو کھانے والا بے چین ہو جاتا ہے، اور آدھے گھنٹے ہوٹل کی لاڑی پر بیٹھ کر کے چائے پینے کا ایڈکشن اور عادت، یہ اس انسان کو مجبور کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ وہ سال میں آنے والے ایک مہینے کا روزہ بھی رکھ نہیں سکتا ہے. یہ نفس ہے انسان کا. خواہشات نفس پلا دی گئی ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. انسانوں کے نفسوں میں یہ شح، ہر چیز کی لالچ پلا دی گئی ہے. جیسے انجیکشن کے ذریعے انسان کو کیا کہتے ہیں، ویکسین جو دے دی گئی ہے، وہ پلا دی گئی پوری باڈی کو.
وہ باڈی کا ایک جزو بن گیا. ایسے ہی خواہشات نفسانی یہ اس کو پلا دی گئی ہے، خواہشات حیوانیت اس کو پلا دی گئی ہے کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. حالانکہ یہ نفس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا میں نے ابھی کہا تھا، ایک امانت کے طور پر مجھے اور آپ کو عطا فرمایا تھا. اس کو تو بڑا مجلہ اور مزکہ بنانا تھا، اس کی تو بڑی صفائی کرنی تھی. میں بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم آتی نفسی تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. ذرا اس روایت کو سننے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کے دماغ میں ڈالوں. مجھے یہ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے زیادہ پاکیزہ نفس کسی کا ہو سکتا ہے؟ بتائیے، نبی سے بڑھ کر کسی کا نفس پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ یوں کہو کہ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو ساتھ میں اس کے دو قرین ہوتے ہیں، دو ساتھی. ایک انسان کا قرین خیر اور دوسرا قرین شر. بات سمجھے، میں سمجھاتا ہوں اس کو، بہت دلچسپ بات ہے یہ، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. ایک قرین کے معنی آتے ہیں ساتھی، ساتھ میں رہنے والا. عربی زبان کا یہ ورڈ ہے، ہمیشہ ساتھ میں رہے، کبھی بھی جدا نہ ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو، اس کو قرین کہا جاتا ہے. ملا ہوا، بس جڑا، ایک ساتھ رہنے والا. وہ ایک خیر ہوتا ہے، ایک شر ہوتا ہے. جس کو ہم قرین خیر کو نیک فرشتہ کہتے ہیں اور قرین شر کو ہمزاد کہتے ہیں، شیطان. ہر انسان کے ساتھ ہے. جب بھی انسان بلائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو قرین خیر اس کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. جب برائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ ہمزاد، جس کو قرین شر کہا جاتا ہے، برا ساتھی جس کو کہتے ہیں، شیطان جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں لیکن میرا جو قرین شر ہے اللہ نے اس کو موت دے دی ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، اس میں اثر ہوتا ہے قرین شر کا بھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بھی قرین خیر اور میرا بھی قرین شر ہے، لیکن میرے قرین شر کو، میرے برے ساتھی جو میرے ساتھ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے دی ہے. اب مجھے بتائیے نبی کا نفس اب کیسا ہوگا؟ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا پاکیزہ نفس ہوگا. اب یہاں تو گناہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی نبی تو معصوم ہے، اسی لیے تو معصوم ہے نبی. گناہ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ بیک گراؤنڈ آپ اپنے دماغ میں رکھیے. اور اب زید ابن ارقم والی روایت میں آپ کو سناتا ہوں جو میں نے ابھی پڑھی تھی. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، یہ پڑھتے ہوئے سنا. آپ کیا فرماتے ہیں جوانوں؟ ذرا دھیان سے سنو. اللہم آتی نفسی تقواہا. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کا نفس جتنا پرہیزگار، جتنا متقی، جتنا پاکیزہ، جتنا صاف ستھرا، جتنا مجلہ، جتنا مزکہ ہے، دنیا کے تمام انسان مل کر کے بھی ایسا صاف ستھرا نفس پیش نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور فرماتے ہیں. کب فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات بیچ میں میں لاتا ہوں. زید ابن ارقم نے جو روایت نقل کی، اس روایت کو کب پڑھتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ ان جملوں کو بتاؤں کہ قد افلح من زکاہا، جب اس آیت پر پہنچتے تھے، قد افلح من زکاہا کیا ترجمہ ہے؟ یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو سنوارا، جس نے نفس کو پاکیزہ بنایا. جب اس آیت پر آپ پہنچتے تھے نماز کے دوران، نوافل تہجد وغیرہ میں، جب اس آیت کے اوپر آپ پہنچتے تھے تو ٹھہر جاتے تھے. اگلی آیت نہیں پڑھتے تھے وقد خاب من دساہا، بلکہ ٹھہرتے تھے اور ٹھہر کر کے پھر اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ تو میرے نفس کو متقی بنا دے. نبی مانگ رہے ہیں، حالانکہ نبی متقی ہے، متقیوں کے متقی ہے کہ نہیں؟
پاکیزاؤں میں سب سے پاکیزہ ہے آپ. نبی طاہر ہے، نبی طیب ہے، نبی اطہر ہے، نبی انور ہے. آپ سے زیادہ پاکیزہ، آپ سے زیادہ طیب، آپ سے زیادہ منور اور آپ سے زیادہ روشن ضمیر والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ فرما رہے ہیں جب یہاں پہنچتے تھے قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو سنوارا ہے. تو وہاں پڑھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جملے. پہلا میں نے بتایا اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے. سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مانگنے کی چیز ہے، مانگتے ہیں تو ملتی ہے، مانگنے کی چیز ہے، یہ مانگے بغیر نہیں ملتی. اللہ سے مانگو اور خاص طور پر اس مہینے میں مانگو. ایسے پورے سال مانگنا ہے، ہر نماز کے بعد مانگنا ہے. نبی جب جب اس کو پڑھتے تھے تو مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی پورے مہینے اس کو مانگنا ہے. کیا مانگنا ہے؟ آپ کے لفظوں میں مانگنا ہے. اگر یہ عربی والا یاد نہیں رہتا ہے اللہم آتی نفسی تقواہا، کیا مانگیں گے؟ اے اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، میرے نفس کو تیری ذات سے ڈرنے والا بنا دے. کیا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہم لوگ کہ ہمارا نفس متقی بن جائے؟ اگر یہ بن گیا تو پھر کچھ کرنا ہی نہیں ہے، پھر جو ہے آٹومیٹکلی اعمال وجود میں آئیں گے. پھر یہ کرنے کا کام ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے. وزکھا وانت خیر من زکاہا. سبحان اللہ، کیا پیارے الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرما رہے ہیں. وزکھا، اے اللہ اور میرے اس نفس کو تو زکھا، مزکی یعنی تزکیہ کر دے، اس کو پاکیزہ بنا دے. وزکھا، اور تو ہی اس کو پاکیزہ بنا دے. کیوں؟ انت خیر من زکاہا، اس لیے کہ تو ہی بہترین پاکیزہ بنانے والا ہے. تیرے علاوہ اس نفس کو اور کوئی پاکیزہ نہیں بنا سکتا ہے. یاد رہے یہ الفاظ، اے اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے اور میرے نفس کو پاکیزہ بنا دے، اس لیے کہ تو بہترین پاکیزہ بنانے والا ہے. اور پھر فرمایا انت ولیہا و مولاہا، میرے نفس کا ولی بھی تو ہے اور میرے نفس کا مولا بھی تو ہے. انت ولیہا و مولاہا، میرے نفس کا یعنی میرا پورا نفس تیرے قابو اور تیرے کنٹرول میں ہے. اس پر تیری ہی ولایت چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی ہے. تو ہی اس کا مولا اور تو ہی اس کا سردار ہے. میرا نفس تیری ذات کا غلام ہے. انت ولیہا و مولاہا. اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں افلحت نفس، افلحت نفس من زکاہ اللہ تبارک و تعالی. وہ نفس کامیاب ہو گیا جس نفس کو اللہ نے پاکیزہ بنا دیا. وہ نفس کامیاب ہو گیا. افلحت نفس، افلحت نفس، وہ نفس کامیاب ہو گیا من زکاہ اللہ. اس لیے اللہ سے کہو کہ اللہ تو اس کو پاکیزہ بنا، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میں تو روزانہ خواہشات کے دلدل میں پھنسا ہوا رہتا ہوں، میں تو اسی کے کیچڑ میں پڑا ہوا رہتا ہوں. اے اللہ تو قادر ہے اس بات کے اوپر. جب تو نے اس کو پیدا کیا، اس نفس کو تو نے پیدا کیا، تو نے اس کو سنوارا ہے، تو تجھ سے ایک التجا ہے، تجھ سے ایک درخواست ہے. ہاں میری ہمبلی ریکویسٹ ہے تجھ سے کہ اللہ تو میرے اس نفس کو پاکیزہ بنا دے. اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں افلحت نفس من زکاہ اللہ، وہ نفس ہی کامیاب ہوتا ہے جس کو اللہ صاف ستھرا رکھتا ہے. وخابت، اور وہ نفس خائب اور خاسر رہتا ہے، وہ نفس ناکام بن جاتا ہے. من خیب اللہ من کل خیر، جس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے خیر سے نامراد بنا دیا ہو. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ایسا نفس ہمیں نہیں چاہیے، اس لیے کہ گارنٹیڈ بات کہی جا رہی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا پوری گارنٹی اور ضمانت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے 7 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد، اتنی بڑی بڑی اس یونیورسل کی بہت امپورٹنٹ اور اہم چیزوں کی قسمیں کھائی. سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دین کی زمین کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، دین کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی اور نفس کی قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے قد افلح، یہ انسان کامیاب ہوگا. اس کے علاوہ کسی کے لیے کامیابی ہے ہی نہیں. وقد خاب من دساہا، اب اگلی بات وقد خاب من دساہا، اور یقیناً وہ انسان ناکام ہوا
وہ انسان نامراد ہوا، وہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، اس انسان کو اپنا ٹارگیٹ اور اپنا گول اور اپنا موٹو حاصل نہیں ہوا، وہ انسان اپنی زندگی کے ویژن میں بالکل فیل ہو گیا۔ من دساہا، جس نے اپنے اس نفس کو مٹی میں ڈال دیا، اس کے پیچھے محنت نہیں کی۔ یہ تو انسان کی انڈیویجول، انسان کی انفرادی بات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس بات کو آج کے ہی اس مضمون کو پورا کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل دوسری صورت شروع کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر ایک مثال اور ایک ایگزامپل ایک سوسائٹی کا بیان کرتے ہیں۔ دلچسپ بات ہے، پہلے ہر ایک انسان سے انڈیویجول اور انفرادی طور پر یہ بات کہی گئی کہ تم اپنے نفس کی فکر کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک سوسائٹی ایک زمانے میں ایسی بھی تھی کہ جس سوسائٹی نے اپنے نفس کے اوپر محنت نہیں کی اور اپنے نفس کی صفائی نہیں کی تو وہ ایک فرد نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے ان کا وجود ہی ختم کر دیا، دنیا سے ان کا وجود ختم کر دیا۔ اس مضمون کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف 9ویں پارے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ 9واں پارہ نا، سورہ اعراف 10ویں 8ویں پارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے وہاں پر، میں اس کو اب نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، صرف یہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا، ایک قوم تھی جس قوم کو قوم ثمود کہا جاتا ہے، اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے تھے جن کو حضرت صالح علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ قوم کا نام کیا تھا؟ قوم ثمود، اور نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے نبوت اور خدا کے پیغمبر بن کر کے، اور ان سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں اور تمہارے لیے ہدایت کا سامان لے کر کے آیا ہوں۔ قوم نے کہا absolutely not، ہم آپ کو کسی بھی صورت میں نبی اور پیغمبر اور آپ کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قوم نے ریجیکٹ کر دیا، بہت سمجھایا، آخر قوم نے کہا کہ اگر تم اللہ کے دودت بن کر کے آئے ہو، اللہ کے سندیشک بن کر کے آئے ہو، میسنجر بن کر کے آئے ہو، تو تم کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھلاؤ، ہم مان جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے، میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ کیا پکی بات ہے، تم اس بات کا ایگریمنٹ کرتے ہو کہ اگر میں نے کوئی معجزہ پیش کر دیا اللہ کی طرف سے تو تم مجھے وقت کا نبی مان لو گے اور میری ہدایت کو قبول کر لو گے؟ کیا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ جس جگہ پر قوم کھڑی تھی سامنے پہاڑ تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اندر سے ایک لمبائی میں کئی ہاتھ لمبی، غالباً 15 ہاتھ، مجھے یاد نہیں رہا کتنے ہاتھ لمبی، ایک اونٹنی پیدا فرما دی سیکنڈوں میں، آنن فانن، جو پہاڑ سے دوڑتی ہوئی آئی، جو عام اونٹنیوں سے بالکل الگ تھلگ تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس جگہ سے اونٹنی کا آنا ناممکن تھا، عادتاً کبھی اونٹنی پہاڑوں سے نہیں آیا کرتی، وہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے آتی ہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے قرآن میں اس مضمون کو بیان کیا ہے، کوئی عقل کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے جی۔ اس مضمون کو بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے معجزہ پیش کر دیجئے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منشا کے مطابق ایک اونٹنی پیدا کر دی۔ اب جیسا میں نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی تھی کیونکہ اللہ کا معجزہ تھی، وقت کے نبی کی ایک علامت بن کر کے آئی تھی، وقت کے نبی کی نبوت اور ان کی رسالت و پیغمبری کا ایک سمبول بن کر کے آئی تھی۔ تو اس کے کھانے پینے کا کچھ ڈھنگ بھی الگ تھا۔ ان کا جو کنواں تھا اس قوم کا، اس اونٹنی کو پانی کی بڑی شدید ضرورت رہتی تھی، چنانچہ مختصر کرتے ہوئے بات کہتا ہوں کہ باڑی تقسیم کر دی گئی کہ ایک دن
اللہ کی ایک اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ اور تمہارے چوپائے پانی پی لیں گے قوم کو، یعنی 2 دن فکس ہو گئے. لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہی ہے نا، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم. اور کہ اس اونٹنی کے لیے ایک دن پینے کا متعین ہے اور ایک دن متعین ہے تمہارے لیے. خیر اونٹنی آتی تھی، پانی پی کر چلی جاتی تھی، پھر شام میں آتی تھی، کھڑی رہتی تھی اور ڈھیر سارا دودھ نکالتی تھی. یہ اونٹنی، قوم کے لوگ اس اونٹنی کے دودھ سے سیراب ہو جاتے تھے. وَتَصُبُّ صَبًّا، اور خوب یہ دودھ دیتی تھی یہ اونٹنی. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کو اپنے چوپایوں کے پانی کی ضرورت پڑی. اتفاق یہ تھا کہ وہ دن اسی اونٹنی کا دن تھا جس دن اس کو پانی پینا تھا. وہ پانی پی کر کے چلی گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ کنویں کا پانی اس دن ختم ہو گیا، چونکہ اب دوسرے دن پانی آتا تھا اس کے اندر. اب ان لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارے لیے، ہمارے چوپایوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور یہ اونٹنی پانی پی گئی. تو کسی نے ان سے کہا کہ اس اونٹنی کے پاس دودھ بھی تو ہے، ڈھیر سارا یہ دودھ دیتی. کہا دودھ لے کر کیا کریں گے، اتنے سارے دودھ کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو پانی چاہیے اپنے چوپایوں کو پانی پلانے کے لیے. بڑا طیش آیا، بڑا غصہ آیا. ان کی قوم کا ایک آدمی تھا جو مالدار بھی تھا، قوم میں بڑا عزیز تھا، طاقتور تھا، قوم اس کو اپنا سردار تسلیم کرتی تھی. قوم نے اس آدمی کو بلایا اور بلا کر کے اس اونٹنی کا کام تمام کرنے کا کام اس کے حوالے کر دیا اور قوم شریک ہو گئی. حضرت صالح علیہ السلام و تسلیم کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ اونٹنی کے ساتھ کچھ بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے تھے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ختم کر دینا چاہتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خبردار، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی برائی کی تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. قرآن نے اس مضمون کو یہاں پر بیان فرمایا، کذبت ثمود بطغواہا. قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث، اپنی سرکشی کی وجہ سے، ثمود بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا. بعض مفسرین نے فرمایا اس بات کو جھٹلایا، بعضوں نے کہا ان کی نبوت کو جھٹلایا، بہرحال جھٹلا دیا. کذبت ثمود بطغواہا، چونکہ سرکش قوم تھی، دماغ پھر گیا تھا. حالانکہ ایگریمنٹ تھا ان کا کہ مان لیں گے تمہاری بات کو، لیکن اب پھر گئے اور اس آدمی کو تیار کر کے لائے اور آ کر کے اذم بعث اشقاہا، کہ اچانک ان کا شقی ترین انسان، یعنی کہ سنگ دل اور پتھر دل رکھنے والا انسان اٹھ کھڑا ہوا. اور اس نے کیا کیا، اٹھ کر کے قوم کے کہنے کی بنیاد کے اوپر، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. تو وقت کے نبی نے ان سے کہا، جب یہ کھڑا ہو گیا اونٹنی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے یعنی حضرت صالح نے ان سے کہا، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. وہ اونٹنی ہے جو تمہارے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ عطا فرمائی تھی. خبردار، ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور یہ اس کے پانی پینے کا دن ہے. اب اس پر تم کو کون سا آبجیکشن اور اعتراض ہے؟ حالانکہ یہ دن تو طے ہو چکے ہیں کہ ایک دن تمہارا ایک دن اس کا، اب تمہیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لہذا اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن فکذبوہ، پھر بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی عذاب والی بات کو جھٹلا دیا. فعقروہا، اور اس آدمی نے اور ان لوگوں نے مل کر کے گویا کہ یعنی انہوں نے اس کا انتظام اور منصوبہ بنایا، اور اس آدمی نے جو قوم کا رئیس سمجھا جاتا تھا، سردار سمجھا جاتا تھا، عقروہا، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی اونٹنی کو قتل کر دیا. اب کیا تھا، وقت کے نبی نے کہا تھا ان سے کہ اللہ کا عذاب آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ کچھ عذاب آنے والا نہیں ہے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، یہ گناہ ان سے کیوں ہوا اصل یہ بتانا ہے. یہ وہ سوسائٹی تھی کہ جس سوسائٹی نے کبھی اپنے نفس کے اوپر محنت ہی نہیں کی تھی. اللہ نے اس قصے کو اس لیے یہاں قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو سنوارا
وہ تو کامیاب ہو گئے. وقد خواب من دساہا، اور جنہوں نے اپنے نفس کو مٹی میں ملایا، خواب وہ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، دنیا میں بھی فیل ہو گئے اور آخرت کے اعتبار سے بھی فیل ہوئے. کیسے فیل ہوئے؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، سو ان کے پروردگار نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. کیا ہوا پتہ ہے کیسا عذاب؟ فسواہا، ایسا عذاب آیا کہ ان سب کو برابر کر کے رکھ دیا، یعنی روئے زمین کے اوپر سے ان کے وجود کو مٹا کر ختم کر دیا. ان کا وجود بھی اس روئے زمین کے اوپر رہنے نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ الٹیمیٹ کرتا ہے. پہلے الٹیمیٹ کرنے کے بعد پھر وہ عذاب دیتا ہے، اور عذاب دینے کے بعد ولا یخاف عقباہا، پھر وہ اس کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے. دنیا کے بادشاہ، عراق پر حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا، افغانستان پر حملہ کرنے والوں نے حملے کیے، اور دنیا کے ملکوں پر حملہ کرنے والوں نے حملے کیے، جائز ناجائز اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن یاد رکھو، چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اس کے انجام سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پلٹ کر ہم پر وار نہ کرے، کہیں قوم ہمارے خلاف اٹھ کھڑی نہ ہو، کہیں کوئی ایجیٹیشن نہ ہو جائے، قوم ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دے، وغیرہ وغیرہ کا ان کو ڈر رہتا ہے. لیکن ہائی میرا خالق اور میرا قادر پروردگار، جو پوری سلطنت اور پوری طاقت و قوت کا مالک پروردگار، جب کسی قوم کو الٹتا ہے اور جب کسی قوم کو پٹکتا ہے، جب کسی قوم کو ذلتی کے گڑھے کے اندر اتار دیتا ہے، لا یخاف عقباہا، تو پھر وہ کسی انجام سے ڈرتا نہیں ہے، اس کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہے. وہ بلا خوف اور بلا جھجک قوموں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے. اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جہاں جہاں بھی افراد اگر اپنے نفس کی فکر نہیں کریں گے تو ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ڈھیل ملتی ہے، استدراج ملتا ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے. پھر جب خدا ایک مرتبہ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ پلٹ کر رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ اس کو موقع نہیں دیتے ہیں. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس صورت شریفہ کا یہی پیغام ہے کہ اپنے نفس کو سنوارو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ، اپنے نفس کو گناہوں سے بچنے کا عادی بناؤ، اپنے نفس کو نیکیوں کے کرنے کا جذبہ اور اس کے اندر شعور پیدا کرو. اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ ہم خوب اپنے نفس کے اوپر محنت کریں. خانقاہی نظام اسی لیے تو ہے، وہاں اکابرین چلہ کشی کرواتے ہیں اور لوگوں سے ان کے کیا کہتے ہیں کہ ذکر و اذکار کرواتے ہیں، اعمال کی مشق کرواتے ہیں، اور لوگوں میں دل کے اندر ایک صلاحیت اور ایک استعداد پیدا ہوتی ہے جس کو لے کر کے پھر سال بھر انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، زندگی کی بدعمالیوں سے درگزر فرما دے. اے اللہ، جان کر انجان کر بہت گناہ کیے ہیں، اے کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہم نفس کے غلام بن چکے ہیں. پروردگار ہمارا نام تو عبداللہ، عبد الرحمن، لیکن ہم تو عبد النفس بن چکے ہیں. اے اللہ، ہم تو رحمان کے بندے بننے چاہیے، ہم تو اے اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنے والے بننے چاہیے تھے، لیکن پروردگار ہم تو نفس کے غلام بن چکے ہیں. اے اللہ، نفس کی غلامی سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما. اے اللہ، نفس کا تزکیہ کرنے والے بنا دے. اے اللہ، نفس کے پجاری بننے سے ہماری حفاظت فرما. اے کریم پروردگار ہمیں اپنے نفس کو سنوارنے والے بنا دے، نفس کو پاکیزہ کرنے والے بنا دیجئے. اے اللہ، اس معاملے میں تو ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. اے اللہ، ہمارے نفس کو متقی بنا دے. اے اللہ، ہمارے نفس کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ، تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مولا ہے. اللہ ہماری رمضان کو قبول فرما اور رمضان کے اعمال کو اے اللہ قبول فرما لے. اے اللہ، ہماری نیک اور جائز تمنائیں
منتہائیں پوری فرما دے، ہمارے کاموں کی رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اے کریم پروردگار اپنی رضا نصیب فرما، جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما۔ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔